السلام علیکم دیا وائس چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میری خالہ مجھ سے بس 5 سال بڑی تھی۔ اماں کے مرتے ہی خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اس رات خالو گھر میں نہیں تھے۔ جب خالہ مجھے جگا کر اپنے بیڈ روم میں لے گئی کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ ایک بستر میں خالہ کے ساتھ سونا مجھے عجیب سا لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ آدھی رات گزری ہوگی جب مجھے لگا جیسے میرے منہ میں کوئی گرم چیز ڈال رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو خالہ اپنا میرے اماں ابا کے مرنے کے بعد میری خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میری خالہ زیادہ عمر کی عورت نہیں تھی، مجھ سے صرف 5 سال ہی بڑی تھی۔ خالہ نے جو مجھے کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا اس میں صرف ایک سنگل بیڈ ہی تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن میری خالہ میرے کمرے میں آئی تو میں سونے کی تیاری میں ہی تھا۔ میری خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میری کمر کو سہلانا شروع کیا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آج خالہ نے شاید نیچے کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ خالہ شاید اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ اس وقت خالو گھر پر نہیں تھے، وہ اکثر لیٹ آیا کرتے تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ خالو کے جاتے ہی خالہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب سے میں اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا انہوں نے اپنے لباس میں کافی حد تک تبدیلی کر لی تھی۔ وہ ایسے باریک کپڑے پہنتی کہ میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا اور نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتا۔ میری خالہ موٹی عورت تھی، موٹاپا ان پر بہت جچتا تھا، لیکن ایسے کپڑے پہننے سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ مجھے صاف نظر آتا تھا۔ اس رات خالو نے فون کیا کہ آج رات وہ گھر نہیں آئیں گے، شاید وہ دوسرے شہر میں گئے تھے۔ خالہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں اور کہا آج تو میرے کمرے میں ہی بستر لگا لو، تمہارے خالو آج گھر نہیں آئیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری خالہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ میں نیا نیا جوان ہو رہا تھا، لیکن اس رات میری ہمت جواب دے گئی جب خالہ نے صبح تک میرے ماں باپ کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اور اس وقت گھر پر میری خالہ اور خالو تھے یا میں تھا۔ سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ میری عمر 17 سال تھی اور میری خالہ بھی بہت بڑی عمر کی نہ تھی، وہ صرف مجھ سے 5 سال ہی بڑی تھیں۔ نانا نانی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ خالہ کی شادی ہوتے ہی نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور میرا کوئی ماموں بھی نہ تھا۔ میری ماں اور میری خالہ بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں بالکل بے آسرا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے چاچو تو دفنانے کے وقت آئے تھے اور واپس مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا۔ میری عمر ایسی نہ تھی کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتا، میں تو خود بھی میٹرک کلاس کا طالب علم تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں بچا جسے ہم سمیٹ سکیں، خالی 4 دیواری کا گھر ہی رہ گیا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اپنا سامان باندھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ پھر خالہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ خالہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے خالو بھڑک اٹھے اور کہنے لگے تم ہرگز اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، اسے اس کے چچا کے حوالے کرو، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ خالہ کی یہ بات سن کر میری خالہ نے خالو سے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اپنے بھانجے کو کیسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں اسے اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھوں گا، اس کے ددیال کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کریں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنی بے بسی پر اور زیادہ رونا آنے لگا۔ میری زندگی کا فیصلہ اب دوسرے کر رہے تھے۔ خالہ نے خالو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی سہیل خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں، وہ پہلے ہی بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ خالو کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی میرا کاروبار مناسب ہے، میں بامشکل ہی اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، تمہارے بھانجے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میری خالہ کہنے لگی ہم یہ گھر کرائے پر تو چڑھا دیں گے، اس کی مرمت بھی کروا دیں گے اور بھائی صاحب کی دکان جو ہے اسے بھی کرائے پر چڑھا دیں گے، اور جو کچھ کرایہ آئے گا
اس سے نعمان کا خرچہ پورا ہو جائے گا اور وہ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اپنے کاروبار کو سنبھال لے گا، بس کچھ سالوں کی تو بات ہے۔ یہ بات سن کر خالو خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس میں سے ایک کمرہ خالہ نے مجھے دے دیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، جس میں صرف سنگل بیڈ ہی موجود تھا اور الماری تھی۔ خالو نے میرا گھر اور دکان دونوں کرائے پر چڑھا دیے، حالانکہ مجھے کپڑے بھی دلا دیے تھے، اسکول میں بھی داخل کروا دیا، لیکن میں بہت ہی چپ سا رہنے لگا تھا۔ نہ میرا پڑھائی میں دل لگتا اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ ہر وقت مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی رہتی۔ ایک بار میرے کمرے میں میری خالہ آئی اور مجھے یوں روتا دیکھ کر اپنے ساتھ لگا لیا، تسلی دینے لگی کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ تمہارا یہ غم بھی بھر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے میری کمر پر ہاتھ سے سہلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اس وقت خالہ نے مجھے اپنے گلے سے لگائے رکھا تھا اور میری کمر پر بے خودی سے ان کی انگلیاں سفر کر رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز سے تیز ہو رہی تھیں۔ میں فوراً سے ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ میری یوں ایک دم پیچھے ہٹنے پر میری خالہ مجھ سے نظریں چرانے لگیں، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میرا جلا ہوا بازو دیکھنے لگیں، کہنے لگیں کہ کتنا گہرا زخم ہے، لاؤ میں دوا لگا دیتی ہوں۔ لیکن مجھے اپنی خالہ کا انداز پتہ نہیں کیوں بہت عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں خود لگا لوں گا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چل ہی نکلا تھا۔ صبح سویرے خالہ گھر کے سارے کام نپٹا کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، مجھے تسلی دینے کے بہانے کبھی میرا کندھا سہلانے لگتی، کبھی میری کمر سہلانے لگتی۔ میں ان کا ہاتھ پیچھے کر دیتا۔ ایک بار میں نے غصے سے کہا کہ خالہ، میں ٹھیک ہوں، جو ہو چکا ہے میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ میرے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ میرے بگڑے ہوئے رویے کو دیکھ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئیں، کہنے لگی، میں تمہارے لیے رات کو نہاری بنا دوں گی، تمہیں پسند ہے نا، شوق سے کھاتے ہونا۔ لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، نہیں، آپ خالو کی حیثیت دیکھ کر ہی کھانا بنائیں، جو پکے گا میں کھا لوں گا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں اور فرمائش صرف ماں باپ سے ہی کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا یہی احسان بہت ہے کہ مجھے اپنے گھر پر رکھا ہے۔ خالہ کہنے لگی، تم میرے سب سے زیادہ قریب ہو اور اپنے ہوش میں تو ہو، میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں، میں تمہارے لیے نہاری بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رات کو خالو جب گھر میں آئے، نہاری دیکھی تو خالہ سے کہنے لگے، میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ میرے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو، لیکن تم ہو کہ باز نہیں آتی، کیا ضرورت ہے یہ سب بنانے کی؟ میں ابھی پلیٹ میں نہاری ڈالنے لگا تھا کہ خالو کی بات نے جیسے میری بھوک ہی مٹا کر رکھ دی تھی۔ میں مجبوراً اس گھر میں رہ رہا تھا، ورنہ جس قسم کا رویہ میرے خالو کا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤں۔ خالہ نے جب دیکھا میں نے اپنی پلیٹ میں نہاری نہیں ڈالی بلکہ واپس رکھ دی تو وہ کہنے لگی، نعمان کھانا کھاؤ۔ پھر میرے خالو سے کہنے لگی کہ یہ میں نے آپ کے پیسوں سے نہیں بنائی، جو کرایہ نعمان کے گھر اور دکان سے آتا ہے ان پیسوں سے بنائی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے خالو بھڑکنے لگے، اب تم اس طرح کے حساب کتاب رکھو گی تو ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے بھانجے کے پیسوں کی بنی ہے تو پھر میں کیوں کھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ خالہ کہنے لگی، آپ تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ سہیل، میں نے کیا آپ سے کہا کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے؟ آپ نے پیسوں کا بولا تھا، میں نے بتا دیا۔ لیکن خالو وہاں رکے نہیں، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل بھی کھانے سے بیزار ہو چکا تھا۔ میں بھی اٹھنے لگا تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، ان کا تو روز کا تماشا ہے، تم بیٹھو ادھر، تمہارے لیے تو میں نے نہاری بنائی ہے۔ یہ کہہ کر خالہ نے نہاری روٹی سے لگا کر میرے منہ کے قریب کر دی۔ نا دل کرتے ہوئے بھی میں نے وہ کھا لی۔ پھر میں اپنی پلیٹ میں نہاری ڈالنے لگا
تو خالہ کہنے لگی کہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی، لیکن جو بات مجھے بری لگی وہ یہ تھی کہ وہ ایک لقمہ میرے منہ میں ڈالتی اور دوسرا اپنے منہ میں، اور مسلسل ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ مجھے ان کی نظروں سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، حالانکہ وہ میری خالہ تھی، لیکن پھر بھی اچانک کیوں میری سوچ ان کے رویے کو دیکھ کر بھٹکنے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگتے ہو، بالکل رشید بھائی کا ہی نقشہ پایا ہے تم نے۔ رشید میرے والد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا کہ میری شکل و صورت اپنے باپ سے بہت ملتی ہے اور دیکھنے میں بھی ان کی طرح لگتا ہوں۔ میری عمر 17 سال کے بجائے 22 سال کی لگتی ہے۔ اپنی جماعت میں سب سے زیادہ قد کاٹ اور خوبصورت بھی میں تھا۔ میری خالہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن خالو عام شکل و صورت کے مالک تھے۔ خالو بہت تیز تھے اور خالہ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ خالہ کی شادی کو 9 سال گزر چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ہر وقت کشیدگی کا ماحول رہتا تھا۔ خالو جب گھر پر آتے تو بات بات پر خالہ سے لڑنے اور جھگڑنے لگتے۔ ایک بار میں نہا کر باہر آیا، تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا، اسی وقت خالہ ناشتے کا پوچھنے کے لیے اندر آ گئیں۔ میں اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا خالہ جو آپ روز بناتی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تولیہ اپنے سر پر پونچھنا شروع کیا۔ میرے بال ابھی گیلے ہی تھے کہ میں نے تولیہ بیڈ پر رکھ دیا اور کنگھا کرنے لگا، کیونکہ اسکول سے مجھے دیر ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں اپنی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور تولیہ پکڑا اور میرا سر صاف کرنے لگی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی، کیونکہ میں کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں جس کا ہر کام خالہ کرے۔ ابھی میں انہیں روک ہی رہا تھا، ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے خالو کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، شاید انہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خالو چلا کر کہنے لگے تمہیں بس اسی کی فکر ہے، باہر آؤ اور مجھے ناشتہ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں سر خود بھی صاف کر سکتا ہوں، آپ جائیں، جا کر خالو کو ناشتہ دیں۔ میں نے تولیہ ان کے ہاتھ سے کھینچ کے بیڈ پر پھینک دیا اور اپنے بال بنا کر بیگ اٹھایا اور بنا ناشتہ کیے ہی باہر جانے لگا، لیکن گیٹ پر پہنچتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے، کیونکہ خالو خالہ سے لڑ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے تم اندھی ہو گئی ہو کیا؟ کوئی نعمان چھوٹا بچہ نہیں ہے جس کے کمرے میں تم بے دھڑک چلی جاتی ہو، اور وہ جوان جہان لڑکا ہے اور تم منہ اٹھا کر اس کے وہ کام کرتی ہو جو آج تک تم نے میرے بھی نہیں کیے۔ اس کے بعد خالو نے ایک ایسا راز بتایا کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کچھ دیر تو میں سوجھ بوجھ سے غافل ہو گیا تھا، بڑی عجیب سی حقیقت تھی جو میں نے سنی تھی۔ بہرحال میں فوراً گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم تو سکول کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید خالو جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ غصے میں یہ سب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پورا دن اسکول میں غائب دماغی سے کلاس اٹینڈ کرتا رہا۔ گھر آ کر پھر میں نے اس بات پر غور سے سوچا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ رات کو ہر روز مجھے خالہ دودھ کے ساتھ بادام کھانے کے لیے دیتی اور کہتی یہ کھا کر سویا کرو، تمہارا دماغ تیز ہوگا۔ میں روز ہی وہ بادام کھا کر دودھ پی لیتا اور اس کے بعد بڑی گہری نیند سو جاتا۔ صبح سویرے تر و تازہ ہونے کی بجائے میں اور بھی زیادہ خود کو اندر بوجھل محسوس کرتا۔ لیکن جب میں نے دودھ پینے سے انکار کیا تو خالہ مجھے ڈانٹنے لگتی، کہنے لگتی کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خالو کے پیسوں کا ہے، یہ تمہارے والد کے گھر اور دکان کے کرائے سے میں نے منگوایا ہے تاکہ تمہاری صحت بھی خراب نہ ہو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن انہوں نے تو میرے کندھے پر بازو کو پھیلا کر دودھ کا گلاس میرے منہ کے قریب کر دیا۔ کہنے لگی چلو شاباش پیو اسے۔ پتہ نہیں کیوں خالہ میرے ہر وقت قریب ہونے کی کوشش کرتی رہتی، مجبوراً ہی مجھے وہ دودھ کا گلاس پینا پڑا۔
میرے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ رات کو جاگ کر پڑھوں۔ خالہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، مجھے پڑھنا تھا، لیکن میری آنکھیں تو یوں تھیں جیسے میرے اختیار میں نہ تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں گہری نیند میں جا چکا تھا، اور پھر رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید اس کیفیت کو لفظ نہیں دے پا رہا تھا، لیکن میں بہت گہری نیند میں تھا۔ اتنی گہری نیند، مجھے احساس تو ہو رہا تھا جیسے کوئی عجیب سی آواز مجھے آ رہی ہے، دبی دبی تھی، شاید بلیوں کی تھی یا کسی عورت کی، مجھے سمجھ نہ آئی۔ گہری نیند کی وجہ سے میری آنکھیں کھلنے سے قاصر تھیں۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم بے حد بوجھل تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا، مجھے لگا میری کتابیں بکھری پڑی ہیں، کیونکہ میں اپنے کورس کی کتاب پڑھتے پڑھتے ہی گہری نیند میں گیا تھا، لیکن بیڈ پر کوئی کتاب نہ تھی۔ دوسری بات جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ بیڈ کی چادر دوسری جانب سے بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا گھومتا ہوا سر پکڑا جو ابھی بھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے میں نے منہ پر چھینٹے مارے، پھر جا کر میرا دماغ کچھ کام کرنے لگا تھا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو دیکھا بیڈ پر ایک سونے کا ٹاپس پڑا ہے جو کہ کسی خاتون کا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا میرے کمرے میں ایک خاتون کا ٹاپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے وہ ٹاپس پکڑا اور میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیز قدموں سے خالہ اندر آئیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں ٹاپس دبوچ لیا۔ میں نے کہا، جی خالہ کہیے۔ وہ بے حد پریشان تھی، لیکن گیلے بالوں سے لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کر آئی ہیں۔ کہنے لگی، کچھ نہیں، ویسے ہی تمہارے کمرے کی چادر ٹھیک کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا، رہنے دیں، میں خود ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں کر دیتی ہوں، تم کیوں کام کرو گے؟ میں نے کہا، خالہ رات کو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، میری کتابیں یہی بکھری پڑی تھیں، لیکن صبح تک تو سب کچھ سمیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگی، ہاں میں تمہارے کمرے میں آئی تھی، تم بے خبر سو رہے تھے، اس لیے میں نے کتابیں اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دیں۔ میں نے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہ کیا، لیکن میرے دماغ میں عجیب سی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک سے میری نظر اپنی خالہ کے کان کی طرف گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ایک کان میں ٹاپس نہیں تھا اور دوسرے میں تھا۔ میں نے کہا، خالہ آپ کا ٹاپس کدھر گیا؟ یہ کہنا تھا تو انہوں نے فوراً سے اپنے کان کو دیکھا۔ کہنے لگی، پتہ نہیں کہیں گر گیا ہوگا یا یہی ہوگا، کہاں جائے گا؟ میرے گھر کون سے کوئی کام کرنے آتی ہے جو چوری کر کے لے جائے گی؟ میں نے اپنی ہتھیلی ان کے آگے کر دی۔ کھول کر دیکھا، ان کا ٹاپس موجود تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ عجیب بات یہ تھی، خالہ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ ٹاپس تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا میرے پاس۔ وہ ٹاپس لے کر کمرے سے باہر چلی گئیں، لیکن میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے بعد سے میں نے اپنی خالہ سے اور بھی زیادہ کترانا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا اس بات کو کہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہیں کچھ بھی کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب تو ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، پورا دن سوئی رہتی۔ خالو الگ جان کا عذاب بن کر بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے نا، تم بیمار ہوتی ہو تو میرا گھر الٹا پڑ جاتا ہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن خالہ کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی، وہ گھر کے ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن 3 دن گزر گئے تھے، خالہ کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ میں نے کہا، خالہ میں آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں، لیکن وہ انکار کرنے لگی۔ لیکن جب ان کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار پیدا نہ ہوا تو پھر خالو انہیں زبردستی اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو خالو آگ بگولا ہو رہے تھے، صحن میں ہی خالہ سے لڑنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، مجھے بتا کہ تو نے یہ گناہ کب کیا؟ تم کیسے میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی خالو انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ خالہ پہلے ہی اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے پھیکی پڑ چکی تھی، لیکن اس وقت ان کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، خالو آپ کو نظر نہیں آ رہا خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ انہیں ایسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟
میری بات سننی تھی کہ انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ پھر وہ کہنے لگے، سارے فساد کی جڑ تو ہے، بغیرت، تجھے شرم نہیں آتی اپنی خالہ کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے؟ یہ سننا تھا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ آپ کی بیوی ہے، اگر وہ امید سے ہو گئی ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کئی سال سے آپ بے اولاد ہو، اور اب اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو بجائے آپ شکر ادا کرنے کے اور خوش ہونے کے، آپ الٹا الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی مجھ پر۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ میری خالہ لگتی ہے، میری ماں کی بہن ہے، میں کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے بالکل ماں جیسی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خالو کہنے لگے، میں ایک بانجھ مرد ہوں، اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ تمہاری سگی خالہ نہیں ہے، نہ ہی تمہاری ماں کی سگی بہن ہے۔ تمہاری والدہ کی چچی کی اپنی بیٹی تمہاری نانی کو دی تھی، کیونکہ تمہارے چاچو کا انتقال ہو گیا تھا، اور چچی کی شادی اسی کے گھر والے دوسری جگہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ بیٹی کو رکھنے کے حق میں نہ تھے، اس لیے تمہارے والدین نے اسے بیٹی بنا کر رکھ لیا، اور جب میری اس سے شادی ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس کی سگی بہن نہیں ہے۔ اس حساب سے یہ تمہاری خالہ نہیں ہے۔ جو کچھ تم دونوں نے کیا ہے، میں کبھی بھی اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ یہی بات اس وقت خالو نے میری خالہ سے کی تھی، جب اس دن میں اسکول جانے لگا تھا، اور یہ بات سن کر میں وہیں رک گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مجھے لگا تھا کہ خالو یہ سب غصے میں کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہو سکتی۔ میں تو ابھی انہی سوچوں سے باہر نہیں نکلا تھا جب خالہ کو ایک طلاق دینے لگے اور کہنے لگے کہ نکلو یہاں سے باہر۔ خالو نے ہم دونوں کو دھکے مار کے نکال دیا۔ خالہ روئے جا رہی تھی۔ وہ وقت ایسا نہ تھا کہ میں ان سے کوئی سوال جواب کرتا، اس لیے میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہاں کے کرایہ داروں کو بھی 2 دن کا وقت دیا کہ وہ گھر خالی کر دیں۔ میں کمرے میں خالہ کو لے کر بیٹھ گیا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان سے بات کیسے شروع کروں۔ میں نے کہا کہ آپ شاید مجھے نشے کا دودھ دے کر گناہ کرتی تھیں۔ یہ سب کیا کر دیا؟ کیوں کیا؟ اگر آپ میری سگی خالہ نہیں تھیں تب بھی میں نے آپ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا، لیکن خالہ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کرایہ دار جا چکے تھے، اس گھر میں صرف میں اور میری خالہ ہی رہ گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ گناہ اپنے وجود سے ختم کریں، کیونکہ میں کسی بھی رشتے کو نہیں جانتا نہ مانتا ہوں۔ خالہ نے تب بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ 9 ماہ کا وقت ایسے ہی گزر گیا تھا، لیکن جیسے ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا، جو کہ اس کے شوہر کے ساتھ میچ تھا۔ پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میرا شوہر بانجھ تھا، لیکن قابل علاج تھا، لیکن علاج نہیں کراتا تھا، لیکن پھر بھی میں چوری چھپے اسے حکیم کی دوا پلا رہی تھی۔ اسے پلانے کے بعد وہ بالکل بے قابو ہو جاتا تھا، تو میں تمہیں اس لیے نیند کی دوا دیتی تھی تاکہ تم کمرے سے باہر نہ نکلو۔ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ اگر میں پہلے اسے یقین دلاتی تو میری ایک بات نہ سنتا، اسی لیے میں نے اسے پہلے ہی پیغام بھجوا دیا تھا کہ یہ تمہاری بچی ہے، تم اس کا DNA ٹیسٹ کروا لو۔ اگر یہ بچہ تمہارا نہ ہوا تو مجھے بے شک اسی وقت طلاق دے دینا، اور اگر یہ بچہ تمہارا ہوا تو پھر مجھے اپنا لینا۔ اور طلاق دیتے وقت بھی اس نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ بچہ اس کا نہیں ہے تو اس نے مجھے طلاق دی۔ اب جبکہ یہ بچہ اس کا ہے تو پھر مجھے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا، واقعی خالو نے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ اس صورت میں میری خالہ کو طلاق دیں گے کہ اگر یہ اولاد ان کی نہ ہوئی تو خالہ کو طلاق ہوئی۔ جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی تو خالہ کو لینے آ رہے تھے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر میں اکیلا رہ سکتا ہوں، اپنے باپ کی دکان بھی سنبھال لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی کسی آزمائش میں پڑ جائے۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی تمہیں بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، اور اس دن جو ٹاپس میرا گرا تھا وہ شاید تمہاری کتابیں اٹھاتے وقت گر گیا ہوگا۔